ٹرک جی بھی ایسا ہوا ہے کہ بریک آپ نے مارنے لگی ہیں اور آپ کی چیخ نکل گئی؟ جب ہرن وغیرہ آ جائے نا تو پھر میں کہتی ہوں او میرے آگے نہیں، پلیز پلیز میرے آگے نہیں. آپ کی بیگم ٹرک ڈرائیور ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی امریکہ میں جب بھی ہم گزرتے ہیں ہمارے پاس سے جو بھی گورے لوگ گزرتے ہیں تو وہ سائرہ کو تھمز اپ کر کے جاتے ہیں. جی گورے تو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں وہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ خود حیران ہوتی ہوں، یار میں تو اس ٹرک کے آگے بالکل چھوٹی سی لگتی ہوں. السلام علیکم ناظرین، تلادران کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل. ناظرین، آپ جب بھی کبھی باہر نکلے ہوں گے روڈ پہ، بائک پہ، اپنی گاڑی پہ یا کسی بھی سواری پہ، تو آپ نے اپنے آس پاس ٹرک چلتے ہوئے دیکھے ہوں گے، اور ٹرک کے اندر اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو وہاں پر ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بڑے ہیوی قسم کے اور ہیوی بازو اور ہیوی چہرہ لے کر وہ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے آس پاس جو آج آپ اپنے فریم میں خوبصورت وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں ہی ٹرک ڈرائیور ہیں. آپ شاید بھائی کو دیکھ کر تو گمان کریں گے میں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو سائرہ موجود ہیں یہ بھی ٹرک چلاتی ہیں، اور یہ کوئی عام ٹرک نہیں چلاتی. 18 ٹائروں والا ٹرک جو ہے یہ خود چلا بھی لیتی ہیں، کنٹرول بھی کرتی ہیں. یہ ماشاءاللہ سے دونوں میاں بیوی ہیں، یو ایس اے میں رہتے ہیں اور وہاں پر 4 سال سے ٹرک چلا رہے ہیں. کب سے انہوں نے ٹرک چلانا سیکھا، کیسے سیکھا، انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹرک جی ٹرک کیا آخر ایسا کچھ ہو گیا تھا؟ کیا ظلم آپ کے اوپر گر گیا تھا؟ کیا کون سی بجلی گری تھی کہ آپ ڈائریکٹ ٹرک میں جا بیٹھے؟ جی کرونا لگ گیا تھا ہمیں. جی کرونا کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئے. ادروائز میرا یو ایس اے میں خود کا سلون ہے، اپنا بیوٹی سلون، جو کہ جیسے ہی میں پاکستان سے گئی تھی اور ود این ایئر میں نے اپنا وہاں پہ بیوٹی سلون اوپن کیا. لیکن کووڈ ٹائم جب آیا، آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ بند ہو گیا، ایون دو کہ پوری دنیا ہی بند تھی. تو اس سچویشن میں اور کامران ایک دن ہم لوگ گروسری کرنے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ٹرکس چل رہے ہیں. تو میں نے کہا کامران یہ تو کیا کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ سب کچھ بند ہے، دنیا بند ہے اور یہ ٹرک جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو کامران کہتے ہیں پھر کیوں نہ میں بھی نا لائسنس لے لوں، کیونکہ کامران آلریڈی مینیجر تھے، ہوٹل جاب تھی ان کی بہت اچھی. کووڈ ٹائم میں سب کچھ شٹ ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آئے. کیا بات ہے. اچھا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹرک جو ہے وہ بھائی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی بیگم ٹرک ڈرائیور ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی امریکہ میں جب بھی ہم گزرتے ہیں ہمارے پاس سے جو بھی گورے لوگ گزرتے ہیں تو وہ سائرہ کو تھمز اپ کر کے جاتے ہیں. جی تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے ایز اے ہسبینڈ اور میری قوم کے لیے کہ فرسٹ پاکستانی فیمیل ٹرک ڈرائیور ان امریکہ. تو میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں، ہماری پوری قوم فخر محسوس کرتی ہے. اچھا جب ٹریننگ لی تھی تو آپ دونوں اکٹھے تھے؟ جی ہم اکٹھے تھے. اچھا کوئی مزیدار سی بات بتائیں جو کہ یار خواتین کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ایک شعبہ ہے، تو کوئی مزیدار سی بات بتائیں کوئی ٹریننگ کے دوران. ٹریننگ کے دوران تو اتنا مشکل تھا کہ سائرہ ایک دن تو ابھی 5 دن کی ٹریننگ گزری تھی، ہماری 15 دن کی ٹریننگ تھی، تو سائرہ رو پڑی، روتی روتی میرے پاس آئی، کیونکہ یہ 5 لوگوں کا گروپ تھا. تو دے پٹ سائرہ ان اندر گروپ کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے وہ کافی ریلیکس نہ ہو جائے، تو سائرہ لیدر رہ کے سیکھے، یہ ان کی ایک ٹیکنیک تھی. $7,000 سائرہ کی تھی، $7,000 ہم نے $14,000 اس کی فیس پے کی، اور پھر جا کے لائسنس ہمیں تقریباً 2 سے 2.5 مہینے کے پروسیس کے بعد ملا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو لینے کے بعد یہ صرف لائسنس لے لینا ہی کام نہیں، اس کو لینے کے بعد جاب ملنا بھی کام ہے، کیونکہ جاب وہ نئے ڈرائیورس کو جاب بہت مشکل سے ملتی ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اف یو ہیو ٹو گیٹ اے جاب دین یو ہیو ٹو گو ود دا کو ڈرائیور ٹریننگ کے لیے. تو ہم 2 ڈرائیور تھے، ہماری تھی کہ ہم نے اکٹھے ہی ٹریننگ کرنی ہے. دے ور اباؤٹ ٹو سینڈ سائرہ ود سم ون ایلس فار 15 days کہ کسی اور کے ساتھ 15 دن کے لیے سائرہ ٹریننگ پہ جائے گی، 15 دن کے لیے میں جاؤں گا. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اکٹھی ٹریننگ کرنی ہے. تو میں آپ کو مزے کا واقعہ بتانے لگا. تو ایک ہمارے انڈین ہے سردار جی، جو وہاں پہ ہم رہتے ہیں ملواکی وسکانسن میں، تو وہاں پہ ان کا کافی بڑا ٹرکنگ بزنس ہے، ان کے 40-50 ٹرک ہیں، ان کی اپنی کمپنی ہے. تو انہوں نے ایک دن کہا کہ جی آپ آ جاؤ جی، میں آپ کی ٹریننگ لیتا ہوں. جی حالانکہ وہ بزرگ ہیں کہ 60-65 ایئر کے سردار جی آئے جی، شلوار قمیض پہنا، سفید داڑھی ان کی، تو بہت ان کی پرسنالٹی بہت اچھی پرسنالٹی. مسٹر سرون سنگھ ان کا نام ہے. جی وہ کہتا ہے جی آ جاؤ جی، یہ آدھے گھنٹے پہ لوڈ ہم نے ڈلیور کرنا ہے. تو جی ہم چلے گئے. تو مجھے کہتے کون پہلے چلائے گا.
میں نے کہا میں چلاتا ہوں جی. میں نے آدھا گھنٹہ ڈرائیو کی, وہاں پہ پہنچے, لوڈ ڈلیور کیا, بتایا انہوں نے کہ ایسے بیک اپ کرتے ہیں, ڈلیور کرتے ہیں, ڈاکومنٹیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو واپسی پہ کہتے جی آ جاؤ میڈم جی تسی چلاؤ. اچھا جی, یہ ہماری فرسٹ جاب کے اونر کی بات بتا رہے ہیں. تب آپ کو ہلکا ڈر لگا تھا کہ آج $7,000 ڈوب نہ جائیں. اچھا جی. تو جی سائرہ نے واپسی پہ ٹرک چلایا, تو ہم اپنی یارڈ پہ پہنچے. تو جی اب نیچے اترے تو وہ انکل جی کہتے جی میں تانوں گل دساں تے غصہ تو نہیں کرو گے. میں کہا نہیں جی, تہاڈی وائف تہاڈے نالوں چنگا ٹرک چلاندی ہے. اچھا پھر تب آپ کو لگا کہ میرے 7,000 ڈوب گئے آج. نہیں, میں کہ میں چاہتا بھی ہے کہ اچھا ٹرک چلاوے جی. سو نیکسٹ ڈے ہی انہوں نے ہمیں چابی دے دی کہ جاؤ جی لوڈ پہ, بغیر ٹریننگ کے. اچھا, آپ سائرہ کی وجہ سے یہ پوسیبل ہوا کہ سائرہ اچھی طرح سے اس کام کو سیکھا, ڈرائیونگ اسکلس کو اپنایا, تو اس وجہ سے. آپ کو کون سا مرحلہ زیادہ مشکل لگا سیکھتے ہوئے؟ مجھے سب سے زیادہ ٹف لگا تھا اس کی بیکنگ کرنا. اچھا, کیونکہ بیک مرر اس کا ہوتا نہیں, اپنے جسٹ سائڈ والے مررز جو ہیں اس کو فوکس کر کے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ لے کے جانا. اور سب سے اس کی ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپ اس کو رائٹ کرتے ہیں, ٹرک کو اسٹیئرنگ کو رائٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ پیچھے سے لیفٹ کو موو ہوتا ہے. تو وہ اس کا میکینزم جو ہے نا اس کو سمجھنا اور اسٹیٹ اس کو بیک کرنا. اور جب آپ اسپیشلی جب آپ لوڈ ڈلیور کرنے جاتے ہیں تو ڈفرینٹ آپ کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. کہیں پہ اسپیس آپ کو زیادہ ملتی ہے, کہیں پہ کم ملتی ہے, تو وہ بیکنگ کرنا جو ہے اس کا سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بریک آپ نے مارنے لگی اور آپ کی چیخ نکل گئی, اور بریک کی جگہ آپ نے چیخ مار دی؟ نہیں بالکل ایسا نہیں. بہرحال جب ہرن وغیرہ جو ہیں وہ رات میں, اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نائٹ شفٹ ڈرائیو کرتی ہوں اور کامران مارننگ شفٹ ڈرائیو کرتے ہیں. اچھا, آپ رات کو چلاتی ہیں؟ جی, ابھی کہتے ہیں کہ رات کو مشکل ہوتا ہے ڈرائیو کرنا, لیکن مجھے پسند ہے کہ رات کو, کیونکہ صبح دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر تھوڑا اسکن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ جی رات کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ڈرائیو کرنا, لیکن میں جو ہے پسند کرتی ہوں رات کو ڈرائیو کرنا. تو جب ہرن وغیرہ آ جائے نا تو پھر میں کہتی ہوں او میرے آگے نہیں, پلیز پلیز میرے آگے نہیں. آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں؟ ہاں جی, میں پریئر کرتی ہوں کہ جی آگے کچھ نہ آئے, بس کوئی جانور نہ ایسا ہے کہ جو, کیونکہ وہ ہارڈ ہوتا ہے بریک لگانا اس ٹائم پہ. اچھا, کیسا محسوس ہوتا ہے پاکستان کی پہلی آپ خاتون ہیں جو ٹرک چلا رہی ہیں اور وہ بھی USA میں؟ جی میرے لیے بہت آنر کی بات ہے, کیونکہ میں اس فیلڈ میں ولاگ کرنا, ویڈیوز بنانا, یوٹیوب چینل بنانا اور اس طرح انٹرویوز دینا, وہ صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ میں اپنی پاکستانی اور دنیا میں جہاں کہیں بھی وومنس ہیں میں ان کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم وومنس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں کہتے ہیں جی لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی, ایک اسپیسیفک کام دیے جاتے ہیں, لڑکیاں یہ کر سکتی ہیں اور یہ نہیں کر سکتی. لیکن میرا ویڈیوز بنانے کا پرپز یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں کو بتاؤں کہ ہم جو ہے وہ سارے کام کر سکتے ہیں, کچھ بھی. اچھا, ولاگنگ کا آئیڈیا کس کا تھا, آپ کا تھا؟ جی میرا ہی آئیڈیا تھا, میرے 1.5-2 سال سے میرے مائنڈ میں تھا. آئیڈیا بھی اس وجہ سے تھا کہ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ سائرہ کہ یہ ٹرک چلا رہی ہے جی, پہلی پاکستانی ہے جی, اور یہی ہمارا مقصد تھا اور اس پہ ہم کامیاب ہیں, کیونکہ پہلے مہینے میں بھی ہمیں کافی سارے لوگ فالو کر رہے ہیں, سبسکرائب کر رہے ہیں, تو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں. آج تک ہمیں نیگیٹو کامنٹ نہیں آیا. اچھا, 1.5 مہینہ ہو گیا ہمیں بلاگنگ کرنے, نہ فیس بک پہ, نہ یوٹیوب پہ, اور نہ ہی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ. سب سے زیادہ اچھا تب لگتا ہے کہ جب گورے تو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں وہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ خود حیران ہوتی ہوں, یار میں تو اس ٹرک کے آگے بالکل چھوٹی سی لگتی ہوں. اتنا بڑا ٹرک ہے اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور لوگوں کے اتنے کمنٹس, اتنے خوبصورت کمنٹ اور دعائیں دیتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کیا, جب مجھے اپنی قوم سے اتنی اپریسیشن ملی تو میں بہت خوش ہوئی اور پھر میں اور پراؤڈ فیل کرنا شروع کیا. کہا جاتا ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے, تو کوئی ایک آدھی عورت جس نے کہا ہوگا یہ تم کیا ٹرک میں جا گھستی ہوں, ٹرک چلانا شروع کر؟ نہیں, ابھی تک کسی نے کچھ نہیں. ہر کوئی جو ہے مجھے کہتا ہے سچی آپ ٹرک چلاتی ہیں, واو, ہم لوگ تو فری وے پہ گاڑی نہیں چلا سکتے تو آپ اتنا بڑا ٹرک چلاتی ہیں. تو یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے. اور دوسری بات, میرے ان لاز جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ایون دو کہ جب ہم روڈس پہ ہوتے ہیں, ہم لوگ 3 ویکس اوور دا روڈ جو ہے وہ ٹرک چلاتے ہیں. 3 ہفتے میں اور کامران ہم روڈ پہ ہوتے ہیں اور 1 ویک کے لیے گھر جاتے ہیں. تو جب گھر جاتے ہیں میری ساسو ماں کال کرتے ہیں اچھا کیا بنا کے رکھوں, تو میں کہوں نا ممی جی دال بنا دے, کچھ چاول اور نہیں 1 ہفتے بعد آنا ہے, میں مٹن بناؤں گی, میں یہ کروں گی. لائک کہ وہ اتنا ہمیں پیار کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں, اور میرے لیے بڑی اچھی بات ہے یہ. اچھا, اکثر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں جب کہیں پہ ٹرک جا کے رکتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا ہوتا ہے جو اس کا ٹائر بھی چیک کر رہا ہوتا ہے. تو آپ میں سے وہ چھوٹا کون ہے؟
नहीं हम रोड पे चल रहे, लोड उठाने से पहले ही एक प्री ट्रिप इंस्पेक्शन होती है, जिसकी भी शिफ्ट है, जैसे सायरा की शिफ्ट है या मेरी शिफ्ट है, तो हमने लोड उस यार्ड से निकलने से पहले ही चेक करना है, थॉरली पूरा ट्रक चेक करना है, उसके एक एक टायर को, उसके हवा कम तो नहीं, उसके एयरलाइंस को, एक एक चीज़ हमने चेक करके निकलनी है, उसके लीकेज तो नहीं हो रही, इंजन कंपार्टमेंट खोल के देखना। अच्छा। तो ऑयल, वॉशर फ्लूइड या कूलेंट, हर चीज़ को चेक करके फिर ही हम निकलते हैं। तो अगर आप सब कुछ चेक करके निकलते हैं तो बहुत रेयर है कि रास्ते में, अगर रास्ते में कहीं पे टायर फ्लैट हो भी जाए, पंक्चर हो जाए, तो वो फिर आप कॉल करें, वो वहाँ पे फॉरेन सर्विस मोबाइल। अच्छा, मतलब कि वहाँ पे जो कैप्टन है उस वक्त उसी ने सब कुछ चेक करना है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मेरी 11 घंटे की शिफ्ट है, सायरा की 11 घंटे की शिफ्ट है, इफ़ आई हैड ड्रिवन लाइक 9 आवर्स इन अ डे, तो मैं उस वक्त थक गया हूँ, मैं साथ बैठ नहीं सकता, उसके बाद हमारे ट्रक पे स्लीपर है, मैं जाके सो जाऊँगा। अच्छा। तो फिर सायरा चलाएगी, फिर उसकी जिम्मेदारी है देखना सब कुछ, बाहर अंदर सब कुछ। चलें, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप ऐसे ही आपकी ज़िंदगी का जो ट्रक है वो चलता रहे और आप लोग कमाते रहें। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए और उन कुछ ख़वातीन के लिए जो कि घबराई हुई डर से घर में बैठी होती हैं कि पता नहीं हम बाहर निकलेंगे तो ना जाने बाहर जो मर्दों का माशरा है पता नहीं वो शायद हमें खा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ी मिसाल है। ट्रक चला कर उन्होंने एक नई मिसाल कायम कर दिया कि जो ख़वातीन हैं वो भी बाहर निकल के कुछ भी कर सकती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।